سر ابھی تک تو آج خواجہ آصف صاحب کا میں سن رہا تھا بیان. انہوں نے بڑا, آپ کو خواجہ آصف صاحب اپنا ایک مخصوص سٹائل رکھتے ہیں, تو انہوں نے تو یہی کہا, ایک رپورٹر ہمارے شاکر عباسی صاحب ہیں, بڑے اچھے پولیٹیکل رپورٹر ہیں, تو وہ ان کے ساتھ انٹرویو کر رہے تھے, تو انہوں نے یہ کہا جناب یہ جتنے نام جو آپ بتا رہے ہیں نا, چینل والے یا اخبار والے یا ہم سوشل میڈیا پہ, ان میں سے تو کوئی نہیں ہے. اچھا, انہوں نے بلکہ یہاں تک کہا کہ شاید یہ لوگ اپنے نام خود لگوا رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے, میرے کچھ نام تو پہلے آ رہا تھا, تو میں نے اس کو فالو اپ کے طور پر کچھ لوگوں سے بات کی ہے. تو جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام مطلب سیریسلی یہ کنسیڈر بھی ہوا ہے. ان کے جاننے والے جو کہتے ہیں کہ ان کے گھر کو سیکورٹی بھی دی گئی ہے, کوئی پروٹوکول بھی دیا گیا ہے, اور شاید مطلب ہے ان کو جہاں پہ بریفنگ ہوتی ہیں, جہاں بلا کے میٹنگز ہوتی ہیں, انٹرویوز ہوتے ہیں, یا جو ڈسکشنز ہوتی ہیں اسلام آباد کے اندر ہی, تو ان کو بلا کر وہاں بریفنگز بھی دی گئی ہیں اور ان کے ساتھ ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں. تو ان کی اہم لوگوں سے میٹنگز جو ہے نا, نان پولیٹیکل لوگوں سے ان کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں. یہاں تک تو بات ہو چکی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان جو ہے یہاں پہ تو آخری لمحے تک جب تک اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے, چیزیں سامنے نہ آ جائیں, حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور میرے کہا جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں ایک بڑا اچھا چوائس ہوں گے. اگر مجھ سے پوچھیں, میری شاید ہو سکتا ہے بیسٹ اوپینین ہے ان کے حق میں. فارن سیکریٹری رہے ہیں امریکہ میں, وہ آپ کے بڑے اہم اسٹیشن پہ سفیر رہے ہیں, انڈیا میں ڈپٹی ہائی کمشنر رہے ہیں, اور یہ فارن سیکریٹری رہے ہیں. اور بڑے ان پہ کوئی ایسا کوئی بڑی بگ کنٹروورسیز بھی نہیں ہے, جو لوگ ان کو جانتے ہیں. ہی از اے ڈیسنٹ اینڈ جینٹل مین. سو ایک اچھا چوائس ہو سکتے ہیں جن پہ کنٹروورسی میرا خیال اتنی زیادہ نہیں ہوگی. وہ بندے ہیں جن پہ کوئی انگلیاں نہیں اٹھائی جا سکتی کہ ان کا یہ دیکھے فلاں پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق رہا ہے یا فلاں کے ساتھ ہمدردی تھی. وہ بالکل پروفیشنل, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک کیریئر اورینٹیڈ ایک فارن آفس کے افسر ہیں. جتنے نام مارکیٹ میں اس وقت چل رہے ہیں ان میں سے آپ کے خیال میں بیسٹ چوائس جلیل عباس جیلانی ہوں گے؟ میرا خیال ہے نہیں, ہی از اے گڈ چوائس. کوئی آف کورس جن لوگوں نے ان کو اگر سلیکٹ کرنا ہے یا نام دینا ہے, وہ آپ اور میری اوپینین پہ تو نہیں کنسیڈریشن ہوں گی, اپنی پرائرٹیز ہوں گی کہ ہم نے کس بندے سے کیا کام لینا ہے. تو لہٰذا یہ تو اپنی جگہ پہ میں نے اپنی رائے دی ہے کہ ان کیس ہو سکتا ہے لوگ اس کو بیسٹ اوپینین سمجھے وٹ ایور, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہی ول بی اے گڈ چوائس. جلیل عباس جیلانی صاحب اچھے بندے ہیں, جینٹل مین ہیں, اپنے مطلب ہے ان کے ڈپلومیٹک ورلڈ میں بڑی ان کی عزت ہے, اور ان معاملات کو وہ بہتر طریقے سے چلا سکیں گے. اور ایک طرح کا نیا تجربہ ہوگا کہ کیا بیوروکریٹ جو وہ چاہے فارن آفس کا ہو یا کسی اور سروس کا, کیا اس کے ذریعے بھی کوئی آپ الیکشن کرائے جا سکتے ہیں, یا کوئی 6 مہینے کا 3 مہینے کا سیٹ اپ جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے لوگ حفیظ شیخ صاحب کا نام لے رہے تھے, تو حفیظ شیخ صاحب کو یہ جسٹ میں اپنا وہ بتا رہا ہوں کہ یہ میں خبر نہیں دے رہا, ہو سکتا ہے انہیں کہا جائے کہ جناب کہ ٹھیک ہے وزیر اعظم جو ہے یہ جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں ڈپلومیٹکلی چیزوں کی سپورٹ کی بڑی ضرورت ہے, آپ فائنانس منسٹر کے طور پر آ جائیں, آپ فائنانس سنبھالیں, آپ کے ڈومین میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کی جائے گی. سو ممکن ہے کہ وہ فائنانس منسٹر کے طور پر یہ ٹیم بنائے کہ جلیل عباس جیلانی صاحب کو اوپر رکھ کے آپ پرائم منسٹر, نیچے ان کو حفیظ شیخ صاحب کو لایا جائے. اس پہ IMF کوئی پرابلم نہیں ہوگا, خان صاحب کی پارٹی کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. ان کے وزیر خزانہ رہے ہیں خان صاحب, تو ان کو آپ کو یاد ہوگا ان کو سینیٹر بنا رہے تھے, وہ نہیں بن سکے. اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی تھے, ان کو وہ بھی اچھا سمجھتے تھے. سو ممکن ہے کہ اس طرح کی ٹیم بنائی جائے, یہ پاسبلٹی ہو سکتی. جسٹ ہاں یہ کوئی خبر نہیں ہے, میرا اپنا ایک اپنا صحیح ہے. اچھا اطہر صاحب, ایک تو اگر آپ اس سے بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو, اور دوسرا یہ بتائیے گا, بظاہر ایسا لگتا ہے نا, ایک منظرنامہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, بظاہر ایسے لگتا ہے, آپ کی کیا رائے اس پہ کہ بھائی اب جو ہے وہ بس یہ مشاورتی عمل شروع ہو گیا, کوئی بھی آ جائے گا نگراں وزیر اعظم, اگلے 5-6 مہینے کہ جن 5-6 مہینے میں ہر گزرتا دن چیئرمین PTI اور PTI کے لیے ذرا معاملات کو ذرا سخت کرے گا, وہاں نون لیگ اور ان کے لیے معاملات آسان ہوں گے. اس کا ہم نے پس منظر ڈسکس کر لیا ہم نے پچھلے سوال میں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے, اور اس کے بعد 5-6 مہینے میں بات کوشش کی جائے گی کہ الیکشن ہو جائے, کہ جس کے بعد منظرنامہ کچھ ایسا بنے جس میں PTI بس ایک اپوزیشن کی پارٹی ہو. آپ کے خیال میں بھی موسٹ لائکلی سینیریو یہی ہے, یا آپ کے خیال میں یہ اتنا سمپل بھی نہیں ہے کہ جناب ایسا ہی ہو جائے؟ دیکھیں کوشش تو یہی ہے کہ سینیریو اسی قسم کا ہو. اب اس کو اچیو کرنا کتنا آسان ہوگا, یہ ہم نے گزشتہ اگر آپ 4-5 مہینے کی سیاست دیکھیں, آپ 2 صوبوں کے اندر دیکھیں, اگر یہ چیزیں اتنا آسان ہوتی ہیں اچیو کرنا تو اس نہج پہ چیزیں نہ پہنچتی. اور اسی طرح اب اگر وفاق میں بھی ایک نگراں سیٹ اپ آئے گا, آپ نے اس کو طول دینا ہے, پھر معاملہ عدالتوں میں جائے گا, پھر ایک جماعت کو یا تو آپ بالکل اس کو آؤٹ کریں گے سسٹم سے, اگر ان کا بیلٹ پیپر پہ بھلا ہوگا. پشاور کے اندر ہم نے دیکھ لیا جو ایک مقامی سطح پہ انتخاب ہوا, JUI کی اپنی سیٹ خالی ہوئی, 3 فولڈ جو ہے ووٹ میں انکریز ہو گیا تحریک انصاف کی. تو وہ آپ کو ایک سینٹیمنٹ نظر آ رہا ہے. اور پھر اس سے ہو رہا یہ ہے
کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ جو وکٹم کارڈ ہے وہ موٹا ہوتا جا رہا ہے, مضبوط ہوتا جا رہا ہے. پہلے تو صرف یہ تھا کہ مجھے حکومت سے نکالا, میرے خلاف مبینہ سازش ہوئی, عالمی سطح کی سازش ہوئی, اب تو جیل بھی آپ چلے گئے, پھر جتنی FIRs ہوئیں, تو اس سے تو ان کے لیے جو سمپتھی ووٹ ہے اس میں انکریز مجھے اس میں انکریز ہوتا ہوا وہ نظر آ رہا ہے. اب اس پہ وہ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کریں گے میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوگا, اور اسی وجہ سے پھر آپ کو جو 3, 4, 5 مہینے کا وقت جو ہے وہ درکار ہے. اور اس میں ایک چیز ہمیں نظر آ گئی ہے کہ نااہلیت ہو گئی ہے, آپ اب الیکشنز نہیں لڑ سکتے, پر جماعت ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جن کو دیکھ کے جو ہے نا آنے والے 3, 4, 5 ہفتوں کے اندر کچھ چیزیں کلیئر ہوں گی. آپ کہہ رہے ہیں ممکنہ منظرنامہ یہی, لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے اس کو اچیو کرنا. ٹھیک ہے.